السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں تاریخ کے ایک عظیم جرنیل موسیٰ بن نصیر کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آج میں اس پر ولاگ بنا رہا ہوں تاکہ ہم تاریخ سے استفادہ حاصل کریں، اور آج پاکستان کی تاریخ کو دیکھ کر ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمارے بہادر جرنیلوں نے، اسلام کے سرفروشوں نے، ان سپہ سالاروں نے کیسی خوبصورت زندگی گزاری۔ موسیٰ بن نصیر ایک بہادر مسلم سپہ سالار گزرا ہے۔ وہ ایک ماہر حکمران بھی تھا، اور انہوں نے اسپین اندلس میں فتوحات کے جھنڈے گاڑے۔ وہ فتوحات کا علمبردار تھا، جسے اسلامی تاریخ میں شمالی افریقہ اور اندلس موجودہ اسپین کی فتوحات کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی شخصیت، حکمت عملی اور عسکری صلاحیتوں نے اسلامی تاریخ میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ موسیٰ بن نصیر کی شخصیت، ان کی حکمت عملی اور عسکری صلاحیتوں نے اسے اسلامی تاریخ میں نمایاں مقام دیا ہے۔ موسیٰ بن نصیر 640 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ بنو امیہ کے دور میں جو خلیفہ تھے عبد الملک بن مروان، اس کے دور میں وہ گورنر مقرر ہوئے تھے، اور اس کی خدمت میں ایک اہم مقام حاصل کیا تھا۔ 698 ہجری میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے موسیٰ بن نصیر کو شمالی افریقہ کا گورنر مقرر کیا، جہاں اس نے افریقی علاقوں میں اسلامی سلطنت کے زیر اثر لانے کے لیے اہم کارنامے سر انجام دیے، جن کو آج بھی تاریخ میں سنہرے حروف سے یاد کیا جاتا ہے۔ موسیٰ بن نصیر کی سب سے بڑی کامیابیاں وہ شمالی افریقہ کی فتح میں نظر آتی ہے۔ اس نے نہ صرف افریقی بربر قبائل کو اسلام کی جانب راغب کیا، ان کو اسلام میں آنے کی دعوت دی، بلکہ انہیں مسلمانوں کے لشکروں میں شامل بھی کیا، ان کو فوجی ٹریننگز بھی دی، اور ان کو اتنا قابل کیا کہ پھر وہ مسلمان کی فوج میں لڑ کر انہوں نے اسپین جیسے ملک کو فتح کیا اور اندلس کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ اسلامی خلافت کے زیر اثر لانے کے لیے انہوں نے شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ وہ جنگوں کی وجہ سے جیتا، اور اس نے پورے علاقے میں اسلام کا پرچار کیا۔ انہوں نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے وہاں بہت سارے بہترین کارنامے سر انجام دیے۔ ان کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ اندلس اسپین کی فتح ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے ایک قابل جنرل طارق بن زیاد کو 711 ہجری میں ایک مہم پر اندلس روانہ کیا۔ طارق نے جبل الطارق سے اسپین میں داخل ہو کر جو فتح حاصل کی تھی، وہ فتوحات آج بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور انہوں نے وادی لقا کے معرکے میں عیسائی بادشاہ رودریک کو شکست دی تھی، جو آج بھی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا ہے۔ موسیٰ بن نصیر کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تاریخ میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ موسیٰ بن نصیر نے طارق کی کامیابی کے بعد مزید فوجی دستے روانہ کیے، اور خود بھی اسپین پہنچ کر ان فتوحات میں بذات خود شریک ہوا۔ اب موسیٰ بن نصیر نے اندلس کے اہم شہروں جیسے اشبیلیہ اور ماردتا، جو بہت مشہور ہے، اس کو فتح کیا، جس سے مسلمانوں کا اقتدار اس خطے میں بہت زیادہ مضبوط ہو گیا۔ آج بھی تاریخ نے ان کو زندہ رکھا ہے۔
یہی آج کا میرا موضوع ہے. میں آج اس پہ ولاگ بنانا چاہتا تھا کہ میں اپنے تاریخی جرنیلوں کے کارنامے آپ کے سامنے رکھوں اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے جرنیلوں نے کتنی زبردست کامیابیاں حاصل کی تھی، مگر ان کا انجام پھر کیا ہوا یہ آج میں آپ کو بتاؤں گا. موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی مشترکہ فتوحات کے نتیجے میں اندلس کا بیشتر حصہ مسلمانوں کے زیر تسلط آ گیا تھا. ان فتوحات نے اسپین میں اسلامی تہذیب اور ثقافت کی ایسی بنیاد رکھی کہ وہ پھر 800 سال تک قائم تھی، اور یورپ میں جو انقلاب آیا تھا علمی، سائنسی اور ثقافتی، یہ سارا انقلاب طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کی مشترکہ کامیابیوں کا نتیجہ ہے. موسیٰ بن نصیر کی حکمت عملی کی وجہ سے بہت ساری کامیابیاں یہ ان کی جولی میں پڑی. ان کی کامیابی کا راز اس کی بہترین حکمت عملی، جنگی مہارت اور سیاسی بصیرت تھی. اب بربر قبائل کو انہوں نے کیسے اسلام میں آنے کی دعوت دی؟ انہوں نے پھر اسلام قبول کیا اور بربر قبائل سب اسلامی فوج کا حصہ بن گئے. پھر مسلمانوں کی طرف سے وہ لڑتے. موسیٰ بن نصیر نے بربر قبائل کو فوجی تربیت دی اور اپنی فوج کا طاقتور حصہ ان کو بنایا، جو بعد میں اندلس پر حملے میں بھی ان کے شریک ہوئے اور وہ انہوں نے کامیابی حاصل کی. موسیٰ بن نصیر نے مقامی آبادی کے ساتھ انتہائی اچھے تعلقات قائم کیے تھے اور انہیں اسلامی حکومت کے ماتحت رہنے کے فوائد سے روشناس کرایا تھا. اس کی انصاف پسندی، ان کے رعایا کے ساتھ احترام اور رعایا کے حقوق کا احترام کرنا اس کے دور حکومت کو مستحکم کرنے میں انتہائی معاون ثابت ہوا. اندلس میں اسلامی حکمرانی کی جو بنیاد ہے وہ موسیٰ بن نصیر نے رکھی تھی. موسیٰ بن نصیر نے اندلس کو ایک منظم اسلامی ریاست کی شکل دی تھی. آج ہمارے نوجوان سارا دن ٹک ٹاک پہ لگے ہوتے ہیں، ان کو اپنی تاریخ کا نہیں پتہ. آپ اسپین کی تاریخ کو پڑھے، 800 سال مسلمانوں نے یہاں حکومت کی ہے. اس نے اسپین میں عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا، اسلامی قوانین کا ایسا نفاذ کیا جس سے اس خطے میں دیرپا اسلامی تہذیب کی بنیاد پڑی. آج ہمارے نوجوانوں کو پتہ بھی نہیں ہے. کاش آپ تاریخ کو پڑھیں. اندلس کی فتح کے بعد موسیٰ بن نصیر کو 714 ہجری میں واپس دمشق طلب کیا گیا، مگر ان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے. آج آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اس کی مقبولیت اور فتوحات سے خلیفہ ولید بن عبد الملک کی نظر میں بھی موسیٰ بن نصیر کے خلاف انتہائی شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. دمشق پہنچنے پر موسیٰ بن نصیر کو اسی وقت انہوں نے قید کر لیا. دمشق پہنچنے پر موسیٰ بن نصیر کو قید کر دیا اور اس کے کارناموں کا اعتراف کرنے کے بجائے اسے زندان میں ڈال دیا اور ان پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالی. یہ ہمارے حکمرانوں کے ساتھ انتہائی ظلم ہے، ہمارے جرنیل سپہ سالاروں کے ساتھ. آپ تاریخ کو پڑھیں، آپ کو رونا آئے گا. موسیٰ بن نصیر کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا اور ان کو قید میں ڈال دیا. بعد میں اسے پھر حج پر جانے کی اجازت دے دی اور حجاز جانے کی جب اجازت ملی وہ رو رہے تھے. 716 ہجری میں ان کا وفات ہو گیا. اس کا انجام انتہائی غم انگیز ہے اور ان کی جو فتوحات اور کارنامے ہیں آج بھی تاریخ نے اس کو یاد رکھا ہے. موسیٰ بن نصیر کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. اس سے ہم کو سیکھنا ہے کہ آج بھی اگر ہم پاکستان کو صحیح معنوں میں عوام کے لیے، انصاف کے لیے اور عزت کے لیے، ایک دوسرے کے اخلاق اور ایک دوسرے کو عزت دینے کے لیے اگر ہم آگے نہ ہوئے، ہم نے اتحاد یکجہتی کا مظاہرہ نہ کیا،
تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ موسیٰ بن نصیر نے بربر قبائل کو متحد کر کے اپنی فوجی طاقت بڑھائی۔ اس سے ہمیں سبق لینا ہے کہ اگر ہم اتحاد اور مشترکہ مقاصد کے ذریعے ایک منظم تحریک چلائیں گے اور اپنے ملک کو ان خطوط پر استوار کریں گے تو پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے رعایا کے ساتھ انصاف کیا، ان کے حقوق کا احترام کیا۔ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آج پشتون تحفظ موومنٹ پر خیبر میں گولیاں برسائی جائے اور آج پختونوں کا خون وہ رائے گاہ چلا جائے۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کیا تھا، اپنے عوام کی فلاح و بہبود کو انہوں نے مقدم رکھا تھا، تو انہوں نے پھر 800 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے انہوں نے مسلمانوں کے دلوں پر حکومت کی ہے۔ موسیٰ بن نصیر کی کامیابیاں اس کی دانشمندانہ حکمت عملی اور جنگی صلاحیتوں کا نتیجہ تھی۔ آج کے دور میں بھی کامیابی کے لیے اگر آپ کی سوچ مثبت ہو، آپ علم حاصل کرنے والے ہوں اور درست حکمت عملی آپ میں موجود ہو تو آج بھی یہ ترقی کا ثابت ہو سکتا ہے۔ میں پاکستانی قوم کو اس عظیم جرنیل کی شخصیت بتانا چاہتا ہوں، ہمیں ان سے سبق سیکھنا ہے۔ اگر ہم متحد نہ ہوئے تو ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ آج پاکستان فرقہ واریت کی آگ میں جل رہا ہے۔ ہم اندرونی اختلافات میں ایک دوسرے کو کمزور کرنے میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ اب ایک دوسرے کے عزت کے بھی ہم روادار نہیں ہیں۔ موسیٰ بن نصیر کی طرح علم اور مہارت پر ہمیں زور دینا پڑے گا۔ آج ہمیں نوجوانوں کے ہاتھوں سے بندوق چھین کر ان کے ہاتھوں میں قلم دینا پڑے گا۔ ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر لے جا سکتے ہیں اگر ہم اپنی صلاحیتوں کو بہترین انداز میں ہم تعلیم کو اولین ترجیح پر رکھیں، ہم تعلیم کے لیے محنت کریں، ہم اپنے نوجوانوں کو اسکولوں میں بھیجیں، کالجز میں بھیجیں۔ ہمیں تعلیم کے مواقع عام کرنے چاہیے۔ ہمیں مسلمان نوجوانوں کے لیے ایسے تعلیمی ادارے بنانے چاہیے جہاں پہ غریب سے غریب بچہ بھی مفت تعلیم حاصل کر سکے۔ آج ہمیں تعلیم کو عام کرنا ہے۔ آج نوجوان کس طرف جا رہا ہے؟ ان کا مستقبل محفوظ نہیں۔ والدین اپنے بچوں پر پیسے لگاتے ہیں، انہیں پڑھاتے ہیں، ان پر پیسے خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اچھا لکھ پڑھ کر اپنے خاندان کا وزیر بنے۔ مگر آج نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ آج وہ پرتشدد بن رہا ہے، آج حکومت سے باغی ہے، سارا دن وہ اسٹرائکس کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے، منفی باتیں سنتا ہے، کوئی مثبت کام نہیں، کوئی مثبت بات نہیں۔ آج پاکستانی نوجوان مایوس ہو چکا ہے۔ اسی لیے میں نے آج موسیٰ بن نصیر کی تاریخ، اس کی علم و حکمت، ان کی مہارت، ان کی فتوحات، ان کی اسلامی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے کوششیں، اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی جدوجہد پر ولاگ بنانے کا سوچا۔ کاش ہمارے نوجوان اس سے سبق سیکھیں۔ انصاف اور عوام کی خدمت اگر ہوگی تو وہ موسیٰ بن نصیر کی طرح ہوگی۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنی رعایا کا خیال رکھا۔ اسی طرح آج کے حکمرانوں کو بھی عوام کی خدمت کرنا ہوگی، انصاف پر مبنی نظام بنانا ہوگا اور ہماری عدالتوں کو انصاف پر مبنی فیصلے کرنے ہوں گے۔ جن کو عزت دینی چاہیے ان کو عزت دینا پڑے گی، جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ موسیٰ بن نصیر کی فتوحات اور کارنامے ایک عظیم درس ہے، اور اگر ہم ان سے سبق سیکھیں گے تو پاکستان کو بھی ہم ترقی اور کامیابی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ آج بھی کچھ نہیں بدلا، اگر ہم اپنے آپ کو بدل لیں تو آج بھی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جب انسان ڈرائیونگ کرتا ہے، وہ گاڑی چلاتا ہے، تو وہ جب گاڑی چلاتا ہے تو وہ شیشے میں پیچھے ضرور دیکھتا ہے،
اور وہ آگے دیکھتا ہوتا ہے مگر کبھی کبھی ہمیں پیچھے بھی دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم شیشے میں پیچھے دیکھیں گے تو ہم اپنی تاریخ سے سیکھیں گے کہ ہمیں آگے کہاں تک جانا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج بھی آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ مجھے دیکھنے کے لیے، مجھے سننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے لائک کریں اور لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔